جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط۔ پاکستان میں ایک طبقہ ہے جس کی یہ خواہش ہے کہ بھارت میں پرائم منسٹر مودی ہی انتخابات جیتتے رہیں اور وہ وزیر اعظم ہی رہیں، اور چونکہ اگلے سال بھارت میں لوک سبھا کے الیکشنز ہو رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ بی جے پی اور مودی صاحب دوبارہ انتخابات جیتیں اور وہاں پہ بی جے پی کی حکومت بنے۔ اچھا، یہ بات بڑی تعجب کی ہے کیونکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وزیر اعظم یا مودی صاحب جو ہیں ان کا وہ ہندوتوا کے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے ہندوتوا کے حوالے سے، اور پھر جب سے وہ آئے ہیں اقتدار میں 2014 میں، اس وقت سے لے کر آج تک ہم نے دیکھا ہے بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ہندو فنڈامنٹلزم اور ایکسٹریمزم نے جان پکڑی ہے بھارت میں، وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ساتھ ہوا 5 اگست 2019 کو، وہ بھی ہمیں اس کا بھی علم ہے۔ تو ایک عجیب سا پیراڈاکسیکل سچویشن لگتی ہے کہ پاکستان میں کیوں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی ہی آتے رہیں اور بی جے پی ہی الیکشنز جیتی رہے۔ ابھی حال ہی میں پچھلے ویکینڈ پہ کرناٹکا میں، جو ساؤتھ میں ایک بڑی امپورٹنٹ اہم اسٹیٹ ہے، وہاں پہ انتخابات ہوئے۔ 224 سیٹس تھیں، اور اس میں بڑی انٹرسٹنگلی کانگریس پارٹی نے 135 سیٹیں جیت لیں، یعنی کہ اب وہ خود حکومت بنانے کے قابل ہو گئے، ان کو اور کسی پارٹی کی سپورٹ نہیں چاہیے۔ اور یہ تقریباً پچھلے جو الیکشنز ہوئے تھے کرناٹکا میں 2018 میں 55 سیٹوں کا انہوں نے اضافہ کیا ہے اپنی جو سیٹ ٹیلی ہے۔ اسی طرح جو ہے بی جے پی نے لی ہیں 66 سیٹیں اور ان کو 38 سیٹوں کا نقصان ہوا ہے، اور جنتا دل سیکولر جو ہے انہوں نے 19 سیٹیں لی ہیں، ان کو 18 سیٹوں کا نقصان اس دفعے ہوا۔ تو اور ہماچل پردیش میں بھی کانگریس جیتی ہے۔ اب اس سال کچھ اور اسٹیٹس میں بھی الیکشنز ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں تو ہوتا یہی ہے کہ ایک ہی دن قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہو جاتے ہیں، لیکن بھارت میں لوک سبھا کے الیکشنز اور باقی جو اسٹیٹس میں ہیں الیکشنز ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ ابھی اس سال کچھ اور بڑی اہم اسٹیٹس میں انتخابات ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر راجستھان میں، میزورام میں، تلنگانہ میں، اور کچھ 1-2 اسٹیٹس اور بھی ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے، ایون بھارت میں جو اینالسٹ ہیں یا سیفالوجسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مودی صاحب کا اب ڈکلائن شروع ہو گیا ہے، اور چونکہ راہول گاندھی نے جو بھارت جوڑو یاترا شروع کی تھی وہ بڑی زبردست گئی، اس سے کانگریس پارٹی میں ایک نئی جان پیدا ہوئی ہے۔ تو کوئی بعید نہیں کہ اگر اپوزیشن ساری اکٹھی ہو جاتی ہے تو کانگریس بی جے پی پاسبل ہے کہ بی جے پی اگلا سال جو انتخابات ہو رہے ہیں وہ نہ جیت سکے۔ اب اس کے بارے میں میری ذرا رائے مختلف ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کہ جو ہندی یا کاؤ بیلٹ ہے، مثال کے طور پر اتر پردیش، جہاں پہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ لوک سبھا کی اتنی زیادہ سیٹیں ہیں کہ جو اتر پردیش جیت جاتا ہے وہی لوگ اپنی جو سینٹرل جو یونین گورنمنٹ ہے وہ بنا لیتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ کانگریس پارٹی جو ساؤتھ میں، جو کرناٹکا میں مجھے بھی جانے کا وہاں اتفاق ہوا، اور اس وقت جو چیف منسٹر سے 2015 میں ان سے بھی ملاقات ہوئی، جو کانگریس پارٹی کی حکومت تھی اس وقت، تو سوال یہ ہے کہ کیوں کانگریس پارٹی جیتی ساؤتھ میں۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے لوکل ایشوز پہ الیکشن لڑے، کیونکہ بی جے پی کا تو ایک نیشنل نیریٹو ہے، اور جب نیشنل نیریٹو آتا ہے تو ذرا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو لوکل ایشوز پہ الیکشنز لڑے تو کانگریس کو ہوئی لیکن جب لوک سبھا کے الیکشنز ہوں گے تو پھر آبویسلی جو لوگ ہیں وہ نیشنل ایشوز کو دیکھتے ہیں اور اس پہ پھر ووٹ دیتے ہیں، اور پھر جو خاص طور پہ جو میں نے پہلے ذکر کیا جو کاؤ بیلٹ ہے یا ہندی بیلٹ ہے، اس کے ڈائنامک ذرا ڈفرینٹ ہیں۔ تو بھارت اور بی جے پی نے بڑی زبردست مہارت حاصل کر لی ہے، جو الیکشن کی جو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کس طرح ہندو ووٹ کو لہٰذا سارے ووٹرز کو پولرائز کیا جائے، مسلم ورسز ہندو ورسز مسلم۔ لیکن انٹرسٹنگلی جو کرناٹکا میں الیکشن ہوا اس میں دلیتس نے بھی بی جے پی کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور مسلمانوں تو میرا خیال ہے کہ لگتا یہی ہے کہ انہوں نے بھی بی جے پی کے خلاف کانگریسی کو ووٹ دیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بالکل ناممکن ہے بی جے پی کا ہارنا، لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ اگلا جو
24 کا الیکشنز ہے وہ بی جے پی جیت جائے گی، کیونکہ اور بہت سے ایشوز ہیں، مثلا رام مندر جو ہے وہ بن جائے، اس کا افتتاح ہو جائے گا اس سال کے آخر میں، وہ ایک بہت بڑا ایشو ہوگا۔ پھر اوور آل اکانومی کو بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح معاملات چل رہے ہیں، لیکن یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ پاکستان میں کیوں لوگ چاہتے ہیں کہ مودی صاحب کنٹینیو کریں۔ میرا خیال میں ایک آرگومنٹ تو یہ ہے کہ جی مودی صاحب جس طرح پاکستان اپنے بھارت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس سے بہتر اور کیا ہوگا۔ جس طریقے سے دنیا بھر میں ایک کنسرنز ریز ہو رہے ہیں، جو کچھ مثال کے طور پر انہوں نے کشمیر پہ کیا، وہ تو بڑا ان کا خیال تھا کہ لوگ اس طرح ریاکٹ نہیں کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ دنیا کو معلوم پڑ رہا ہے کہ G20 کی میٹنگ وہاں پہ ہو رہی ہے، ورکنگ گروپ جو ٹورزم کا ہے، لیکن اسٹل آہستہ آہستہ دنیا کو اس بارے میں علم ہو رہا ہے۔ اور پھر بھارت کے اندر بھی ایک لحاظ سے جو پولرائزیشن ہے، تو بھارت اندر سے ایک لحاظ سے کمزور تو ہو رہا ہے۔ تو لوگ چاہتے ہیں کہ بی جے پی رہے، مودی صاحب رہیں گے تو شاید بھارت مزید کمزور ہوگا، لیکن میں تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں مختلف طریقے سے دیکھتا ہوں۔ دیکھیے آفٹر آل بی جے پی کے ہونے سے عوام ہی پس رہی ہے، اور خاص طور پہ مائنورٹیز کا جو حال ہے وہ تو ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو مسلمان اگر بیچارہ تنگ ہے بھارت میں، اس کے اگر مسائل ہیں اور اس کو ایک لحاظ سے دبا کے رکھا ہوا ہے، دلیز کو فار دیٹ میٹر یا عیسائیوں کو، تو دکھ تو ہوتا ہے کہ، اور اگر یہ حکومت رہے گی تو آبویسلی مسائل اور بڑھیں گے مائنورٹیز کے لیے۔ تو مجھے تو لگتا کچھ یہی ہے کہ میں شاید اس آرگومنٹ سے اتنا اتفاق نہ کروں۔ مجھے ٹھیک ہے ایک لحاظ سے بھارت کی بدنامی بھی ہوتی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اچھے ہوں، جو ہمارے تنازعات ہیں، ڈسپیوٹس ہیں، وہ بھی حل ہوں، اور ہم ایک اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں۔ اور اگر بی جے پی کے دور میں یہ ہو سکتا ہے تو اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے، اور ہم اپنی مائنورٹیز کا خیال رکھیں، وہ اپنی مائنورٹیز کا خیال رکھیں، لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایکچولی پرابلم یہ ہے کیونکہ بی جے پی کا سارا جو ایجنڈا ہے دیٹ از روٹیڈ ان ہندوتوا، اور ہندوتوا کے ساتھ ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک ایکسٹریمسٹ ویو پوائنٹ ہے جس کے ساتھ اور کوئی ان کے ساتھ چل نہیں سکتا، یا وہ کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور وہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغلیہ تاریخ سے، اور جس طرح مساجد کو ایون 1992 میں بھی دیکھیے انہوں نے ایودھیا مسجد انہوں نے ہی گرائی تھی، بابری مسجد جس میں ہم کہتے ہیں، تو وہ ان کے ہاں ایک خاص نقطہ نظر ہے۔ تو میں بہرحال جو پاکستانی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو رہنا چاہیے، ان کا بھی ایک لحاظ سے وہ اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ چلیے بھارت کسی بہانے ہی کمزور ہو جائے، لیکن جو مائنورٹیز کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے بہرحال اس پہ تو دل دکھتا ہی ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اگلے سال کیا ہوتا ہے، اور جو باقی اسٹیٹس میں الیکشنز ہوں گے اس میں کیا ہوگا۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے ٹو کیپ واچنگ دا انڈین پالیٹکس۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔